ہمارا 5واں سٹیپ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین کوئی فرق نہیں ہے، لکھنے میں ضرور فرق ہے لیکن پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آپ کو مثالوں میں سمجھاتا ہوں۔ ناظرین آپ دیکھیں، میم کو لے لیتے ہیں، میم پر 2 زبریں لگائیں تو کیسے پڑھیں گے؟ میم 2 زبر من، ٹھیک ہے۔ اب اسی میم کے ساتھ نون ساکن لگائیں تو کیا بنے گا؟ میم زبر نون من۔ آپ سکرین پر دیکھیں، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ من پڑھیں گے، اس کو بھی من پڑھیں گے، کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں آپ اوپر سکرین پر دیکھیں، اس کی شکل الگ ہے، اس کی شکل الگ ہے، وہ اور طرح لکھا گیا ہے اور نون ساکن اور طرح لکھا گیا ہے۔ اب کیا فرق ہے؟ نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن نون تنوین لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ اب یہ چھوٹا سا فرق ہے۔ اور اسی طرح میم پر 2 زیریں لگاتے ہیں اور دوسری مثال میں میم کے ساتھ نون ساکن لگاتے ہیں تو دونوں ایک طرح پڑھے جائیں گے۔ کیسے؟ میم 2 زیر من اور میم زیر نون من۔ اب وہ بھی من ہے، یہ بھی من ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ تو ناظرین نون تنوین اور نون ساکن کو پڑھنے میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن لکھنے میں کچھ فرق ہے۔ جب گنہ ہوگا تو نون ساکن اور تنوین پر ایک ہی اصول لاگو ہوگا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے۔ تو ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا سبق۔ تو امید انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ سونے کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔